کی بی بی سیدہ کونین مادر حسین کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں۔ قبلہ علامہ امجد علی عابدی صاحب سے رونق افروز ممبر ہو چکے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے تمام دنیا میں جہاں جہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عزادار جمع ہو کے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا پرسہ معصومین کو پیش کر رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند اور دیگر سورہ فاتحہ کے لیے التماس ہے۔ مجھے بھی چونکہ میرے برادر مکرم نعیم زیدی صاحب نے حکم دیا ہے، آپ ان کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی تبحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لفاطمة 9 أسماع عند الله عز وجل صلوات على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، مل کے اللہ کی وحدانیت اس کی کبریائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات ہدیہ کرتے سارے اللہ صلی اللہ علیہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج 3 جمادی الثانی ہے اور یہ تاریخ خاص ہے
تذکرائے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اس لیے کہ یہ آج کا دن روز شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بعنوان فضائل اور بعنوان مصائب اسی مخدومہ کا تذکرہ کیا جائے، اور میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سرنامہ کلام میں نے آج کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، توجہ چاہیے۔ اور یہ جو حدیث امام ہیں یہ ہماری بہت ساری معتبر کتابوں میں موجود ہیں، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں وہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بحار الانوار ہے، اور دیگر معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاعٍ عِنْدَ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے، توجہ چاہیے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے چونکہ آگے بھی پہنچنا ہے اور یہاں بھی لیٹ آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی معروضات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر کے آگے بڑھوں۔ فرماتے ہیں لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاعٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، صادق امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری جدہ کے 9 نام ہیں، یعنی ایک نام نہیں، 2 نام نہیں، اللہ نے اپنی اس کنیز خاص، یعنی اس کبریا نے اپنی اس کنیز خاص کے 9 نام رکھے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو فوراً میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ شاید اسی لیے سیدہ کا عدد بھی 9 ہے، اور یہ کامل ترین عدد ہے، تمام اعداد میں سے کامل ترین عدد 9 ہے، اور اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 9 نام رکھے۔ جتنے جس شخصیت کے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنے کمالات زیادہ ہوتے ہیں۔ بھائی جان ساتھ نہ ہلائیں، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ دیکھیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ نام اللہ کے، اور اللہ تمام کمالات و صفات کی جامع ذات ہے۔ قرآن مجید کھولیں، ایک طرف اللہ کے صفاتی نام ہیں اور ایک طرف رسول اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ نے سیدہ کے یہ صفاتی نام نہیں رکھے، ذاتی نام رکھے۔ صلوات پڑھے عظمت زہرا پہ بابا زہرا۔ مجمع کافی ہے، آپ اس بہتر انداز سے درود پڑھ سکتے ہیں، مل کر سیدہ کی بارگاہ میں درود دیا۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی اور خداوند متعال کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ آپ جوشن کبیر پڑھیں تو اس میں اللہ کے 1000 صفاتی نام ہیں۔ ویسے معصوم کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے 4000 صفاتی نام ہیں، ویسے اس ذات کے لا تعداد نام ہیں، اور خدا قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مبارکہ اعراف کی 180 نمبر آیت ہے، خدا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب اللہ کے لیے، تم جب بھی اللہ کو پکارو انہی ناموں کے ذریعہ سے پکارو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ، صرف لفظ اللہ بولا جائے تو اس سے اللہ کا الہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اللہ ہمارا الہ ہے، یعنی پروردگار ہے، لیکن اس اللہ کے جب ہم صفاتی ناموں سے پکاریں گے تو اس کے کمالات اور افعال آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب کہا جائے وہ رحمان ہے، ساتھ دیجئے گا، جب کہا جائے وہ رحیم ہے، جب کہا جائے وہ کریم ہے، جب کہا جائے وہ جواد ہے،
جب کہا جائے وہ ستار ہے، وہ وہاب ہے، تو اس کی کتنی صفات آپ کے سامنے آ گئی کہ ذات ایک ہے، وہی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے نام اس کی ذات کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو اب اس تفصیلی گفتگو کو سننے کے بعد آپ اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ اس سیدہ کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ 9 نام رکھے، توجہ چاہیے قبلہ، توجہ چاہیے۔ کتنے نام رکھے؟ 9۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور حدیث کا سہارا لوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حق الولد علی الوالد ان تحسن اسمہ، کہ جو پہلا حق باپ پر اولاد کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ نا میرا ساتھ دیں تو میں آگے بات بڑھاؤں۔ یعنی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو پہلا حق جو والدین کی اور بالخصوص والد کی گردن پر ہوتا ہے، رسول فرماتے ہیں ان تحسن اسم، کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ والدین کا فریضہ ہے وہ اچھا نام رکھے۔ والدین اچھا نام رکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو والدین نے نام رکھا ہے، جس کا نام رکھا ہے، وہ اس کا کردار مطابق نام بھی ہو۔ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا، توجہ کیجئے گا۔ یعنی ہمارے لیے حکم ہے، والدین کے لیے حکم ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو والدین اچھا نام رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم جو نام رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مسمہ، توجہ کیجئے گا، جس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسم اور مسمہ میں مطابقت بھی ہو، یا مسمہ کا کردار اس کے اسم کے مطابق ہو۔ مثال سے سمجھاؤں، مثلا باپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عالم، میں عظمت سیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ چاہیے۔ یعنی باپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عالم، اس نے ساری زندگی اسکول کا بو ہی نہیں دیکھا، وہ پڑھا ہی نہیں، وہ رہا جاہل کا جاہل، نام ہے عالم ہے جاہل۔ اس کا مطلب ہے کہ نام ہے اسم، اور اس اسم کے مطابق اگر کردار بھی ہو جائے تو مسمہ بمطابق اسم ہوتا ہے۔ بھائی جان، بچے کا نام رکھا جواد، لیکن وہ بڑا ہو کے سب سے زیادہ کنجوس نکلا۔ اس کا مطلب یہ کہ نام الگ ہے، ذات الگ ہے۔ یہ مسمہ نے اپنے نام کے مطابق اپنا کردار اس لیے نہیں رکھا کہ جب نام رکھا جا رہا تھا، جو بھی نام رکھ رہا تھا وہ اس کے کردار سے واقف نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ میں جو نام رکھ رہا ہوں، جس کا یہ نام ہے، وہ کردار میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب سر اٹھائیے گا، حضرت سیدہ کے 9 نام مخلوق نے نہیں رکھے، اس نے رکھے ہیں جو علام الغیوب۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان، یہ عظمت سیدہ بیان کر رہا ہوں۔ خدا جب نام رکھے گا وہ بمطابق مسمہ ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی جس کا جو نام رکھے وہ کردار میں بھی ویسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، اور یہ ہر حال میں لائق تعریف ہے چونکہ نام رکھا ہے محمد۔ اب سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کروں۔ اللہ نے علی کا نام علی رکھا ہے، اور علی کا معنی ہے بلند، علی کو بلند کیا ہے اللہ نے۔
اب مولا علی علیہ السلام ہر حال میں بلند رہے گی، اس لیے کہ علی نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ عزیزو، مولا امیر علیہ السلام کی جب ولادت بیت اللہ میں ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، پروردگار اگر میرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوتا تو نام میں رکھتا۔ ساتھ دے میرا تھوڑا سا، یہ بیٹا تیرے گھر میں متولد ہوا ہے، نام بھی تم رکھ۔ یہاں 3 روایتیں ہیں کہ خدا نے لکھ کر بھیجا، اے ابو طالب میں اعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھا ہے، میں عالی ہوں، اس کا نام علی رکھا ہے، اور کہا ابو طالب میں بھی علی ہوں، اس کا نام بھی علی رکھا ہے۔ سلامت رہے حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ بولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے رکھے 2 نام، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہے احمد، اور دونوں قرآن کی آیتیں، وما محمد الا رسول اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی پیغمبر کے 2 نام اللہ نے رکھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نام بمطابق مسمى ہے، یعنی جیسا نام ویسا کردار۔ علی کا نام اس ذات نے علی رکھا ہے، اور علی ہر حال میں بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ جسے اللہ بلند کرے کوئی پست اسے پست کر کیسے سکتا ہے؟ علی نام ہی بلندیوں کا ہے۔ بات آ گئی ہے، حضور سادات بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ اور ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ قبلہ ایک نام رکھا ہے اللہ نے مولا کا علی، اور ایک نام ماں نے بھی رکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ جب گہوارے میں لیٹے لیٹے علی نے قلعہ اجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ماں پکار کے کہتی ہے یہ تو حیدر ہے۔ صلوات پڑھے ذات امیر المومنین۔ علی، توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہے۔ تو یعنی حیدر شیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مولا کا نام اگر حیدر ہے تو حیدر استعارہ ہے شجاعت سے، تو مولا علی جیسا شجاع کوئی نہیں ہے۔ یہ نام بمطابق مسمى ہے۔ عزیزو، میں جملہ ہدیہ کروں، اگر آپ پہ ماحول کی سردی اثر انداز نہیں ہے، خدا کی قسم ہم شیعہ اس حوالے سے بھی باقی مذاہب سے ممتاز ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام اور رہبر عطا فرمائے ہیں کہ جن کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور کوئی دوسرا ناموں میں بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سارے بولیں گے مل کے۔ توجہ ہے یا سلامت رہے۔ بے شکر توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان، کردار اور ذات میں برابری تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ناموں میں بھی، اللہ اکبر، کوئی ناموں میں بھی برابری نہیں کر سکتا۔ حکم خدا ہے کہ والدین اچھا نام رکھیں، ایسا ہے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ مجمع میں کوئی پٹھان نہ بیٹھا ہو، وہ تو دنوں کے ناموں پہ نام رکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے۔ ہمارے ہاں حکم ہے کہ تم ائمہ کے ناموں پر نام رکھو، ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ میں ایک اور روایت نقل کرتا ہوا چلا جاؤں کہ اگر گھر میں بچے کی آمد متوقع ہو، بھلے
وہ دنیا میں بچہ نہ بھی آیا ہو تو حکم شریعت یہ ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں آ جائے تو اس کا نام رکھ دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو حکم یہ ہے کہ 2 نام رکھے جائیں۔ میرا ساتھ دیں گے، جملہ ہدیہ کرو۔ معصوم فرماتے کتنے نام رکھے جائیں؟ آنے والے بچے کے 2، ایک لڑکوں والا، ایک لڑکیوں والا۔ لڑکوں والا نام رکھے محمد، ساتھ دے میرا بھائی جان، اور بچی اگر ہے اس کا نام رکھنا ہے تو فاطمہ۔ یہ حکم ہے، نام رکھ دے محمد اور فاطمہ۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھلے بعد میں اس کا نام تبدیل کر دے، لیکن 7 دن تک اگر بیٹا ہے تو محمد کہے، اگر بیٹی ہے تو فاطمہ کہے۔ 7 دن اس نام سے بلائیں گے، اس نام کا اثر تا زندگی اس کی ذات پر رہے۔ نعرہ تکبیر، تا زندگی۔ نعرہ حیدری، حیدری، 5 نعرے 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری، برائے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی گھر میں بچے کی آمد متوقع ہو تو اس کے 2 نام رکھ دیں، اور یہی تو ہمیں ائمہ کی سیرت سے ملا ہے۔ آج جس بی بی کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، کیا اس بی بی نے، رسول اللہ نے اس بچے کا نام جو ابھی شکم مادر میں تھا نہیں رکھا؟ محسن، توجہ ہے یا نہیں؟ حکم ہے کہ بچے کے آنے سے پہلے اس کا نام رکھ دیا جائے، بعد میں چاہے آپ نام بدل دیں۔ لیکن عزیزو، ہمارے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں خاندان میں بھی کوئی علی نام کا بیٹا ہے تو ہم دوسرے بچے کا نام خاندان میں علی نہیں رکھتے۔ اگر فاطمہ نام کی کوئی بچی ہے تو دوسری بچی اگر اسی خاندان میں آ جائے تو اس کا نام فاطمہ بھی نہیں رکھتے کہ یہ تکرار ہو جائے گا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم مادی چیزوں میں ایک دوسرے کی برتری حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں گھر میں لے آتے ہیں۔ اس نے اے سی لیا تو میں بھی لے آؤں۔ تو روحانی چیزوں میں آپ ان کے ساتھ برابری کیوں نہیں کرتے؟ اگر فرض کریں 2 علی ہو جائیں، نہ میرا ساتھ دے تو میں جملہ ہدیہ کروں، اگر 2 فاطمائیں ہو جائیں تو گھر میں برکت ہوگی۔ تکرار اس لیے بھی کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا کیے، امام نے سب کا نام علی رکھا، جتنی بیٹیاں عطا کی سب کا نام فاطمہ رکھا۔ ہے یا نہیں ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں ہیں نام کیا ہے؟ بولے فاطمہ، اور جتنے بیٹے ہیں علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، سب کے نام علی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی حکمت جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب دربار یزید میں یزید نے فہرست دیکھی شہداء کی تو اس میں بھی علی ابن الحسین نام کے شہید نظر آئے، تو شبر سے پوچھتا ہے یہ قیدی کون ہے؟ کہا یہ بھی علی ابن الحسین، وہ بھی علی ابن الحسین جو شہید ہوئے، اور یہ بھی علی ابن الحسین۔ جب اس نے 2 نام شہداء کی فہرست میں دیکھے اور ایک کو سامنے قیدی دیکھا تو سید سجاد سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا کہ سب کے نام علی رکھے؟ کہا یزید یہی تو میرے باپ کی حکمت ہے کہ تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتا تھا، باپ کی حکمت یہ ہے آج اسی کے دربار میں علی علی ہو رہا۔ توجہ، سارے بولیں گے جی مل کے۔ توجہ ہے؟ پہلا حق جو والد کی گردن پہ ہے وہ اچھا نام رکھے، علی رکھے، محمد رکھے، فاطمہ رکھے، بیٹی ہے، 7 دن رکھے، بعد میں نسبت دے کے جو نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نام رکھ دیں۔ لیکن جب ہم نام رکھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ مسمى جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کا کردار بھی بمطابق اسم ہو، اس لیے کہ ہم علم غیب نہیں رکھتے۔ توجہ ہے؟ اب سر اٹھائیے گا،
आइम्मा के नाम भी अल्लाह ने रखे, किसी मासूम के अल्लाह ने 2 नाम रखे, किसी का 1 रखा। तमाम मासूमीन में से फकत जनाबे सैयदा हैं कि जिनके अल्लाह ने 9 नाम रखे। कुन्नियतों की बात नहीं कर रहा, तवज्जो कीजिएगा किबला, अलकाबात की बात नहीं है। किबला उकाबा तशरीफ फरमाए आप साहब, अलकाबात की बात नहीं है। इस्म की जमा है अस्मा, ले फातिमाता तिसअतु अस्मा। इमाम फरमाते हैं कि हमारी जद्दा के 9 नाम हैं। कितने? 9 नाम। और जब ये नाम अल्लाह ने रखे तो इसका मतलब है कि जैसे नाम वैसा किरदार। साथ दीजिएगा, जैसे नाम वैसा किरदार। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं तबर्रुकन, चूंकि बीबी का दिन है, ये नाम दोहराऊं मिंबर से। साथ देंगे मेरा भाईजान? मैं दोहराऊं इन नामों को जो मासूम ने फरमाए। मासूम फरमाते अल्लाह ने हमारी जद्दा के 9 नाम रखे। तवज्जो कीजिएगा, फरमाते पहला नाम रखा फातिमा। बोले बोले मेरा साथ दे जो मजलिस में आए हो। पहला नाम रखा, किबला तवज्जो चाहिए, जो सादात बैठे उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। पहला नाम रखा फातिमा, दूसरा नाम रखा ज़हरा, तीसरा नाम रखा ताहिरा, चौथा नाम रखा रज़िया, 5वां नाम रखा मर्जिया, 6ठा नाम रखा ज़किया, 7वां नाम रखा मुबारका, 8वां नाम रखा मुहद्दसा और 9वां नाम रखा सिद्दीक़तुल कुबरा। तवज्जो ऐसा है बानी या नहीं? ये नाम जो मैंने तबर्रुकन आपकी खिदमत में हदिया किए, ये अल्लाह ने नाम रखे। किसके? अपनी कनीज़े खास के नाम, उसकी बरिया ने रखे। कितने किबला? 9। और मैं सिर्फ 2 नामों पे आज रुकूंगा, एक नाम फातिमा और एक है आखिरी नाम सिद्दीका। सिद्दीका सिर्फ सिद्दीका नहीं, सिद्दीक़तुल कुबरा। मेरा साथ दीजिएगा जी। मैंने बाकी सिर्फ नाम बताए आपको, उनका मानी नहीं बताया। मुझे इजाजत है जी मैं लफ्ज़ सिद्दीका का माना बताऊं। बोलो बोलो मेरा साथ दो। लफ्ज़ सिद्दीका का माना बताऊं, माना भी बताऊंगा और एक शिया अकीदा बयान करूंगा इस मेंबर से। और जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बैठे हुए, सबकी तवज्जो चाहते हुए इसका माना बयान करता हूं और फिर एक अकीदा तशय्यो का जुमला कहूंगा। लेकिन वो जुमला कहने से पहले मैं अल्लाह की बारगाह में आज 3 जमातियों सानी आप सबके लिए दुआ गो हूं कि परवरदिगार इस जुमले पर जो भी बोले, हाथ उठाए, नारा लगाए या दादे तहसीन दे, अल्लाह उसकी ये दाद, ये नारा, ये हाथ उठाना क़यामत के दिन अल्लाह बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखे। इससे बड़ी मेरे पास दुआ नहीं है। सिद्दीक़तुल कुबरा का मतलब है कायनात की सबसे सच्ची बीवी। ना मुझे जुमला कहने दे, मुझे जुमला कहने दे। मैंने अकीदे का जुमला कहना है और इतना जिगर चाहिए जुमला कहने को मैं हदिया कर रहा हूं। सिद्दीक़तुल कुबरा का मतलब है कायनात की सबसे सच्ची बीवी। अल्लाह इन्हें जगा दे, ये मेरा साथ दे दे। कायनात की सबसे सच्ची बीवी। जब अल्लाह ने इसे सबसे सच्ची बनाया है तो फिर जो भी इसे झुठला दे वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। हाय 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 मिलके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो है, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। सिद्दीक़तुल कुबरा का मतलब है कायनात की हाय हाय सबसे सच्ची बीबी। और जो कायनात की सबसे सच्ची बीबी को झुठलाए, मैंने बड़ी एहतियात से जुमला कहा है, सबसे सच्चे को झुठलाने वाला कभी सच्चा नहीं हो सकता। और वो होता है सबसे बड़ा झूठा। अगला जुमला कहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ने काफिर और मुशरक पे लानत नहीं की। झूठे पे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
نام میرا ساتھ ہے جی بھائی جان. ہائے 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 کہوں برائے خوشنودیے جناب سیدہ صلوات. سلامت رہیں جی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی. میری اور آپ کی ان پر لعنت نہیں ہے. آپ تھکے تھکے سن رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر لعنت ہے. اور جھوٹے کی پہچان یہ ہے جو سچے یا سچی کو جھٹلا دے. ٹھیک ہے. اب میں جملہ ہدیہ کروں. جو اللہ کے نزدیک لعنت اللہ ہو وہ کبھی رضی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جان آپ نے 4 مصرے پڑھے ہیں. میں آپ کی نظر کرتا ہوں, میرا ساتھ دیجئے گا جی. میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں, 4 مصرے ہدیہ کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے سرے محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا, زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت کر منت مانگ, دعائیں مانگ لے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رضیہ مرضیہ. کیا مطلب؟ یہ اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ بھی اسی سے راضی جس سے یہ راضی. بھائی جان آج کل ایک پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے مذہب میں بھی خفیہ طور پر کہ جی بروں کو بھی برا نہ کہا جائے. بھائی جان اگر بروں کو برا نہ کہا جائے تو گویا کہ آدھے قرآن کا انکار کر دیا جائے. آدھے قرآن کا انکار کر کہا جا رہا ہے جی کہ آپ یہ تبرہ نکال دیں, براعت کرنا چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے براعت کرنا چھوڑ دیتے, آپ شب براعت کو دین سے نکال دو. بھائی ایک اور دلیل دیتا ہوں, چھوڑ دیتے ہیں قبلہ. سیدنا توجہ چاہیے آپ صاحب. کہتے ہیں جی لعنت نہ کی جائے. بھائی اگر لعنت کا مطلب ہوتا ہے تبرہ کرنا, تبرہ کا مطلب ہوتا ہے اظہار بیزاری کرنا. ٹھیک ہے, خدا کی قسم آپ کے فروع دین میں تبرہ ہے. سار اٹھائے میرا ساتھ دے, میں جملہ دے رہا ہوں. تبرہ نماز کی طرح عبادت ہے, اس لیے کہ نماز بھی فروع دین میں اور تبرہ بھی. بولے ساتھ دے میرا, ہے یا نہیں ہے؟ تولا اور تبرہ یہ آپ کے فروع دین میں. اگر یہ عبادت ہے, جبکہ یہ عبادت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے, تبرہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ کے دین کا آغاز تبرہ سے. میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں, بلکہ میں اور بہتر کروں, آپ کے عقیدہ توحید کا آغاز بھی تبرہ سے. بولے میرا ساتھ دے. پہلا سبق جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے وہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھاتے ہیں کلمہ؟ بولے سارے لا الہ الا اللہ. یہ صرف الا اللہ سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ لا الہ سے کیوں شروع کیا؟
یہ لا الہ ہی تبرہ ہے اور الا اللہ تولا ہے۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ کوئی اللہ نہیں سوائے اس اللہ کی۔ یہ کوئی اللہ نہیں ہے، میرا ساتھ دے میرے بچے، یہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ سمجھتے اس جملے کی پاور کیا ہے؟ اس جملے کی پاور یہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں سب کا انکار ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں بہت قیمتی گفتگو کر رہا ہوں اور ایسے میں کبھی کبھی بولتا ہوں۔ مکے کے کافروں اور مشرکوں نے رسول سے یہ کہا تھا کہ جب رسول نے کہا اللہ کو مانو تو انہوں نے یہ رسول اللہ سے کہا تھا کہ اے محمد ہم 365 خداؤں کو مان رہے ہیں، ایک تیرے کو بھی مان لیتے۔ ساتھ دے میرا بھائی، کہا تھا یا نہیں انہوں نے؟ آپ صاحب قبلہ کہا تھا یا نہیں؟ ہم 365 کو مان رہے ہیں، ایک تیرے خدا کو بھی مان لیتے، 366 ہو جائیں گے، ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ جو 365 مانی بیٹھے ہیں انہیں ایک اور کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ رسول نے کہا ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ سنیے گا جملہ، رسول نے کہا پہلے جھوٹوں پہ تبرہ کرو پھر سچے کو مانو۔ آئے 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 آئے، ہم نے تو یہ اصول وہی سے لیا ہے، اگر فاطمہ سچی ہے خدا اور رسول کی نگاہ میں تو فاطمہ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سارے جھوٹوں پہ لعنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت دشمن تلانا، جناب سیدہ دے ہر ملک دشمن تے لانا، خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اللہ نے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے سینے میں بولیں دو دل نہیں، دل ایک ہے۔ اگر سیدہ کی محبت ہے تو اس کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، اگر محبت سیدہ ہے تو اس کے دشمن کی کبھی محبت آ نہیں سکتی۔ ہمیں کیا پتا کون دشمن ہے؟ میرا بڑا پرانا جملہ ہے، شاید میں یہاں کہہ چکا ہوں دوران محرم، کہ یہ جو تبرہ والا میزائل ہے نا، یہ ہمارے تبرہ کو دیکھ کر یہ جو آرمی انٹیلیجنس ہے انہوں نے جدید ہتھیار بنائے ہیں ہمارے تبرہ کو دیکھ کر۔ میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ؟ انہوں نے یعنی امریکن آرمیز نے یا جتنی بھی بڑی آرمیز ہیں انہوں نے جو ہتھیار بنائے ہیں انہوں نے ہمارے تبرہ کو دیکھ کر ہتھیار بنائے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو آج کل پتہ ہے ہتھیار جو میزائل آغا جی بنائے گئے ہیں اس میں ٹارگٹ فٹ ہوتا ہے، فٹ کر کے میزائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ دے میرا بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ دے میرا بھائی، ساتھ دے جو دے سکتے ہو۔ یعنی اس میں ٹارگٹ فٹ کر دیتے ہیں، کسی بھی بلڈنگ کا، عمارت کا، ادارے کا، جو بھی آپ نے فٹ کرنا ہے وہ میزائل چھوڑتے ہیں، وہ جا کر ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس میں ٹارگٹ فٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ہمارے تبرہ سے سیکھا ہے۔ ہم تبرہ کرتے دشمن آل محمد پہ لعنت، جو جو ہوگا۔ جی 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 ایسے ہی توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اللہ نے سلامت رچی، اللہ نے ہمیں دو کیا کہنا چاہیے اسے، سلم یا جنہ، کہ جنہیں ہم ڈھال کہتے ہیں۔ ڈھال پتہ ہے میدان جنگ میں فوجی جب جاتا ہے پرانے دور میں تو ڈھال لے کر جاتا ہے تاکہ اگر مقابل والا حملہ کرے تو وہ ڈھال اس حملے سے بچاتی۔
تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہمارے دو ہاتھوں میں، میری طرف دیکھیں جی، ہمارے دو ہاتھوں میں سید دو ڈھالیں تھمائی ہوئی ہیں، ایک کا نام تولا ہے، ایک کا نام تبرہ ہے۔ یہ دونوں جہنم سے بچاتی، بلکہ تبرہ والی تو زیادہ بچاتی۔ میں ایک روایت نقل کروں جی، اجازت ہے؟ آپ صاحب قبلہ، یہ میں نے ابھی میرے مطالعے میں آئی ہے تو ہدیہ کرتا ہوں، قبلہ توجہ چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام طواف کر رہے بیت اللہ کا، بسم اللہ، توجہ کیجئے گا، تو جی چپ کر گئے ہو، جملہ میں بدل کے کہہ دیتا ہوں۔ میں نے ابھی جملہ کیا کہا؟ مولا علی کس کا؟ کعبے کا۔ تو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، کعبہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ جملہ اور بہتر کروں، جملہ اور بہتر کروں، دلوں کا قبلہ پیشانیوں کے قبلے کا طواف کر رہا ہے۔ علی دلوں کا قبلہ، مولا علی علیہ السلام دلوں کا قبلہ، اور وہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، اس کا طواف کر، ایک مومن بھی طواف کر رہا ہے۔ اچھا، یہ لطف آپ کو اس وقت تک نہیں آئے گا جب میں یہ تھوڑی سی تشریح نہ کر دوں۔ تشریح ضروری ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا چکر لگاتے ہیں تو طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ختم ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے اندر سے کریں یا باہر سے، البتہ حجر اسماعیل یعنی مقام حجر اسماعیل حتیم کے باہر سے ہونا چاہیے۔ تو صرف چکر لگانا واجب ہے، اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں یہ پڑھنا مستحب ہے۔ آپ کوئی دعا نہ پڑھیں، طواف آپ کا ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ساتھ دے جو حاجی صاحبان ہے، میرا ساتھ دے دیں۔ صرف چکر لگانا یعنی 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، اس میں چاہے آپ باتیں کرتے ہوئے چکر لگا لیں تو آپ کا طواف ہو جائے گا۔ البتہ دعائیں مسنون ہے، مستحب ہے، وہ آپ کو پڑھنی چاہیے، ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو طواف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ ایک چکر مکمل کریں گے تو حجر اسود پہ پہنچیں گے تو حکم ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر بوسہ نہیں دے پا رہے رش کی وجہ سے تو حکم ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ یہ ہاتھ کا چومنا نہیں ہے، خدا کی قسم ہر طواف میں اللہ ہر حاجی کو شیعہ کر دیتا ہے۔ نہیں ہے، میرا ساتھ آپ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو تھوڑی چوم رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ استلام ہے، یہ حجر اسود کا بوسہ ہے، یہ ہاتھ کا بوسہ نہیں ہے۔ حالانکہ چوم ہاتھ رہے، اس کا مطلب ہے اگر اصل تک پہنچنا ہو تو شبیہ بنا کے چومنا عبادت ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ممبر پہ ہوں اور میں مناسک حج پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ کس پر؟ مناسک حج پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ کے آپ دی کا جملہ سنیں۔ حجر اسود کو چومنا اس لیے ضروری ہے اور مستحب ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور قیامت کے دن یہ آپ کی گواہی دے گا کہ یہ طواف میں آیا تھا، اس نے اپنا عہد پورا کیا۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ایک دعا پڑھنی مستحب ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ امانتی ادیتھا و میثاقی تعہدت، یہ امانت تھی جو میں نے ادا کر دی اور یہ وعدہ تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پتھر بھی برابر نہیں بنائے۔ حاجی حج پہ جاتا ہے، 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا ہے، 3 کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے۔ بھائی جان زبان کے ساتھ دل بولا، تیرا مولا میرا مولا، توجہ ہے کھلے مان کھلے قرآن نعرہ سارے بولیں گے سلامت رہا۔ حیدری۔ توجہ ہے جی؟ ایسا ہے یا نہیں؟
بھائی مینا میں 3 شیطان اور وہ پتھروں کے بنے ہوئے اور ان تینوں کو 3 دن مارنا پڑتا ہے. یہ مناسک حج ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے. تو طواف کر رہے تھے جناب امیر علیہ السلام. اللہ اکبر. کعبے کا طواف کر، دلوں کا قبلہ، پیشانیوں کے قبلے کا طواف کر. ایک مومن ہے بھائی جان، توجہ کیجئے گا، ایک مومن ہے جو ایک عبادت کر رہا ہے طواف کے دوران. وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. وہ عبادت کر رہا تھا. مولا طواف کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو مولا نے اسے کہا سلام علیکم، تم پر سلام. دوران طواف آپ چپ کر گئے. اس مومن کا مقام کتنا ہوگا کہ جسے زمانے کا امام سلام کر رہا، امیر المومنین سلام کر رہے ہیں، اس مومن کا ایمان کتنا بلند ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ مولا نے اسے کہا سلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. پھر مولا گزر گئے اور وہ بھی جو عبادت کرتا تھا کرتا رہا. ایک چکر مکمل ہوا. دوسرے چکر میں پھر ملاقات ہو گئی مولا کی اس مومن سے. پھر وہ ایک اور عبادت کر رہا تھا دوسرے چکر میں. ہر چکر میں الگ الگ دعا جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو جو یاد تھی وہ پڑھ رہا تھا. پہلے چکر میں پڑھ رہا تھا، مولا نے اسے سلام کیا. دوسرے چکر میں وہ کوئی اور عبادت کر رہا تھا. توجہ کیجیے، وہ عبادت کر رہا تھا تو مولا اس کے قریب سے گزرے لیکن مولا نے اسے سلام نہیں کیا، خاموشی سے گزر. بھائی جان طواف مکمل ہوا 7 چکر. مولا کے چکر پہلے مکمل ہو گئے، چلے گئے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے. یہ مومن جب امیر نے سلام نہیں کیا دوسرے چکر میں، یہ سوچ رہا خدا جانے مجھ سے کیا خطا ہوئی. پہلے چکر میں مولا نے مجھے سلام کیا اور دوسرے چکر میں مولا قریب سے گزر گئے اور سلام نہیں ہوا آپس میں ایک دوسرے کا. تو بڑا پریشان. اسی پریشانی میں اس نے طواف مکمل کیا اور چلا گیا مقام ابراہیم پر. توجہ کیجیے گا، وہاں پر اس نے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نماز طواف 2 رکعت، تو اس نے دیکھا کہ امیر تشریف فرما ہے. تو 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا امیر المومنین، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا تو نے یہ سوچا بھی کیسے؟ سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. تو نے یہ سوچا بھی کیسے؟ تو کہنے لگا مولا پہلے چکر میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو سلام دعا ہوئی اور دوسرے چکر میں آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، آپ میرے قریب سے گزر گئے لیکن سلام نہیں ہوا. اللہ اکبر. اب پھر میری ایک چھوٹی سی مجبوری بن گئی ہے کہ وضاحت ضروری ہے، پھر آپ لطف لیں گے. اگر میں وضاحت نہیں کروں گا تو لطف نہیں آئے گا. دیکھیں سلام کرنا مستحب ہے. آپ صاحب ایسے ہی قبلہ سلام کرنا بولیں مستحب سمجھتے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا، سارے بولیں جی، جواب سلام دینا واجب ہے. ٹھیک ہے عزیزو، یہ وہ واحد مستحب ہے کہ جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے. اگر سلام کریں گے تو نیکیاں زیادہ ملیں گی، جواب سلام دیں گے تو 1 نیکی ملے گی، لیکن جواب واجب ہے. ٹھیک ہے، وہ واجب ہے. حتیٰ حکم شریعت یہ ہے، عالم دین تشریف فرمائے، حالت نماز میں بھی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر سے کسی شخص نے اندر آ کے آپ کو سلام کر دیا تو حکم یہ ہے کہ نماز کی کسی بھی کیفیت میں ہے اسے فوراً جواب سلام دے کر پھر آگے سے نماز شروع کر. کیوں؟ اس لیے کہ 2 فریضے اکٹھے ہو گئے. مثلا میں نے نماز شروع کی اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور میں اس آیت پہ پہنچا اہدنا الصراط المستقیم. افاق بھائی شبر بھائی آئے، انہوں نے کہا حادی صاحب سلام علیکم. اب انہوں نے مجھ پہ سلام کیا اور میں اکیلا ہی جواب دینے والا ہوں تو میں کہوں گا وعلیک السلام صراط الذین انعمت علیہم. سمجھ آگئی بات کی؟ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا. اچھا اس پہ آپ خاموش کیوں ہیں بلا سارے؟ نہیں توجہ تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں سلام کا رواج ختم ہو گیا، یہ میں نے صحیح بات کی ہے. ہم سلام کرنا چھوڑ گئے. ہم جب ملتے ہیں سب
تو یا علی مدد کہتے ہیں، سلام نہیں کہتے. یہاں پہ میں بڑا تاریخی جملہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی قدر کریں گے اس جملے کی. میں کہتا ہوں یا علی مدد کہنا چاہیے، لیکن پہلے سلام کر کے پرکھ تو لیں کہ یہ یا علی مدد کہنے کے قابل بھی ہے. آئے آئے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ سلام تو مسلمان کو کرنا ہے، یا علی مدد بھی مسلمان کو کہنا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی زندگی ہے 63 سال، کسی نے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کو پہلے سلام نہیں کیا. رسول اللہ نے سب سے پہلے سلام کیا، اور امیر المومنین کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے سلام کیا ہے، اس لیے کہ یہ خیر العمل ہے، زیادہ نیکیوں والا عمل ہے سلام میں پہل کرنا. آپ بھی سب سلام میں پہل کریں، بزرگ ہیں یہ بڑے، یہ ایک آداب الگ ہیں، لیکن سلام میں پہل کرنے کی نیکیاں زیادہ ہے. آپ نے ابھی یہ دیکھا نہیں کہ امام سلام کر رہے مومن کو؟ نہ آپ نے توجہ نہیں کی. امیر المومنین سلام کر رہے مومن کو. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. سن لیا جی، جواب دینا. آپ جس کیفیت میں بھی ہیں، اللہ کرے یہ پیغام آپ تک پہنچے، آپ جس کیفیت میں بھی ہیں جواب دینا سمجھ لیا واجب ہے. اب سر اٹھائیے گا. وہ کہتا ہے مولا، واقعہ ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی؟ کہا اے مومن، جواب سلام دینا ہے واجب. تو پہلے چکر میں جو عبادت کر رہا تھا اس میں مجھے گوارا تھا کہ تو وہ عبادت روک کے مجھے جواب سلام دے، لیکن جو دوسرے چکر میں تو عبادت کر رہا تھا وہ علی کو گوارا نہ ہوا کہ تو اس عبادت میں جواب سلام کا بھی وقفہ کرے، جواب سلام کا بھی وقفہ کرے. اب پوچھو وہ کیا عبادت کر رہا تھا؟ پہلے چکر میں وہ آل محمد پر درود پڑھ رہا تھا، دوسرے چکر میں زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. آل محمد کے دشمنوں پر لعنت ہے اور مسلسل ہے. آئے ہائے، کاش یہ میرا جملہ لیا جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ مسلسل ہے. بسم اللہ. اور آل محمد کو یہ عبادت پسند ہے. دیکھیں میں نے پہلے جملہ کہا کہ تبرہ عبادت ہے، اور ہر عبادت کا اصول ہوتا ہے. جیسے نماز کی شرائط ہیں ایسے تبرہ کی بھی شرائط ہیں. ان شرائط کو مد نظر رکھ کے تبرہ کریں تاکہ یہ عبادت ہو. چونکہ عبادت وہی ہوتی ہے جو اطاعت میں رہ کے کی جائے. ہم صرف نماز میں ہی اطاعت نہیں کرتے، ہم تبرہ میں بھی اطاعت کرتے، ہم تولا میں بھی اطاعت کرتے. حضرت زہرا ہیں صدیقۃ الکبریٰ، کائنات کی سب سے سچی بی بی، اس لیے کہ صدیقہ سیدہ کو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا. اور سیدہ کا ایک معروف نام ہے جو آپ سب کے ذہنوں میں، بس میں گریز کرتا ہوں بہت وقت ہو گیا، فاطمہ. اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ. ہر معصوم نے الگ معنی کیا ہے لفظ فاطمہ کا. ہر معصوم، رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک قبلہ، ہر معصوم نے اس لفظ فاطمہ، اس اسم فاطمہ کا الگ معنی کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ نے لفظ فاطمہ کا معنی کیا انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن فطمها عن نساء زمانها فضلا وعبادتا وحسبا. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی، الگ ہونے والی، جدا ہونے والی. یہ فاطمہ کا معنی ہے. کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کا فاطمہ نام اس لیے ہے کہ میری فاطمہ جدا ہے کائنات کی عورتوں سے. کس میں جدا ہے؟ فضیلتوں میں، عبادتوں میں، حسب اور نسب. یعنی نہ کوئی فضیلتوں میں زہرا کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادتوں میں زہرا کی برابری کر سکتا ہے.
اور نہ کوئی حسب اور نسب میں زہرا کی برابری کر سکتا. حسب نسب سمجھتے؟ سیدہ جیسا حسب اور نسب کسی کا نہیں. سیدہ جیسا حسب اور نسب کسی کا نہیں. کیا مطلب؟ فاطمہ حسب میں بھی سب سے جدا ہے. کیسے؟ سیدہ وہ ہیں جن کے بابا سید المرسلین، جن کے شوہر سید الوصیین، جن کے بچے سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، خود سیدات نساء العالمین. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چھوٹے بچوں کے لیے آسان کر دوں، زہرا وہ ہیں کہ جن کے بابا نبیوں کے سردار، جن کے شوہر ولیوں کے سردار، جن کے بچے جوانان جنت کے سردار، خود کائنات کی عورتوں کی سردار. بھلا کسی امتی کی بیٹی زہرا کی برابری کیسے کر سکتے؟ فاطمہ کا دوسرا معنی ہے چننے والی. ایک معصوم نے ترجمہ کیا فاطمہ کا معنی ہے چننے والی، اور مولا نے اس کی وجہ تسمیہ بتائی کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں ہیا تلتقط کما یلتقط الطیر حبل الجید من حبل الردی، کہ میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اپنے شیعوں اور محبوں کو چن لے گی. ایسے چنے گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا. عزیزان محترم، کوئی بھی کائنات کا بشر عظمت زہرا کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سر اللہ، ہی سر من اسرار اللہ. فاطمہ اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے، یعنی فاطمہ مخلوق کا راز نہیں ہے، اللہ کا راز ہے. اور آپ جانتے ہیں راز تب تک راز رہتا ہے جب تک عیا نہ ہو جائے. جب عیا ہو جائے تو پھر راز نہیں رہتا. اور زہرا مخلوق کا راز نہیں ہے، مخلوق میں اللہ کا راز ہے. اور عزیزو، قیامت کے ناموں میں سے، قیامت کے بہت سارے قبلہ نام ہیں، اسے واقعہ بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتے ہیں، روز حشر بھی کہتے ہیں. قیامت کے نام ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں. ان ناموں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تبل السرائر. کیا مطلب؟ رازوں کے کھل جانے کا دن. قیامت کا دن رازوں کے کھل جانے کا دن. کیا مطلب؟ اگر میں قیامت کو روز فاطمہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ قیامت میں بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے جناب زہرا کے القابات میں سے ایک لقب ہے شافیہ محشر، قیامت کے دن شفاعت کرنے. بس ایک حدیث سنے اور میں مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں. رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی ومن ابغضها فہو فی النار. اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جو فاطمہ سے بغض رکھے گا، رسول فرماتے وہ نار میں جائے گا. بغض رکھنے والا جہنمی ہے تو قتل کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرماتے یا سلمان حب فاطمہ ینفع مئت موت. حفصہ، حب فاطمہ ینفع مئت موت، کہ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی. ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط والمحاسبہ. آسان ترین مقامات ان 100 مقامات میں سے وہ موت ہے، وہ قبر ہے، وہ حشر ہے، وہ صراط ہے، وہ میزان ہے، وہ حساب ہے. یعنی اللہ پورے صراط سے گزارتے ہوئے بھی دیکھے گا کہ یہ زہرا کا حبدار ہے. اللہ حساب و کتاب لیتے ہوئے بھی دیکھے گا یہ زہرا کا حبدار ہے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے
क़यामत के दिन अल्लाह हर एक की पेशानी पे लिख देगा, जो काफिर होगा उसकी पेशानी पे लिखा जाएगा हादा काफिर, मुशरिक की पेशानी पे लिखा जाएगा मुशरिक, मोमिन की पेशानी पे लिखा जाएगा मोमिन, शिया की पेशानी पे लिखा जाएगा शिया, और जो हुबदार होगा मुहिब होगा उसकी पेशानी पे लिखा जाएगा मुहिब, जो मुबग़िज़ होगा दुश्मन होगा मुनाफिक होगा उनकी पेशानियों पर भी लिखा जाएगा। ज़हरा नूरानी मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होगी, अचानक देखेंगी कि फरिश्तों ने एक शख्स को पकड़ा हुआ है। ज़हरा उस पर गौर करेगी तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा मुहिब। तड़प जाएंगी ज़हरा, परवरदिगार से कहेंगी परवरदिगार तेरा मुझसे वादा है, अजरुकुम अलल्लाह। ज़हरा कहेंगी परवरदिगार तेरा मुझसे वादा है कि तू मेरे हुबदारों को जहन्नम में नहीं डालेगा, तू मुझसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम में नहीं डालेगा। और ए परवरदिगार तूने मुझे शाफिया महशर बनाया है, मैं देख रही हूँ ये फरिश्ते जिस शख्स को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं उसकी पेशानी पे मुहिब लिखा, परवरदिगार ये मुझसे मोहब्बत रखता था। आवाज़े कुदरत आएगी, ज़हरा मैंने फरिश्तों को इसीलिए हुक्म दिया ताकि सारे क़यामत वाले देख ले कि मेरी ज़हरा का मकाम क्या है। सारे अंबिया औसिया जमा है, मैंने इसीलिए कहा इन्हें लेके जाओ ताकि ज़हरा इस मुहिब की शफाअत करे और मैं आपकी शफाअत को कबूल करूं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अज़ादारा ने मज़लूम ज़हरा, वो ज़हरा जिसकी मोहब्बत जन्नत ले जाएगी, वो ज़हरा। मैं मसाइब पढ़ने से पहले एक जुमला कह दूं और इस जुमले को नसीहत समझें या वसीयत समझें। आज इस बारगाह में मजलिस है, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, आप घरों में घर वालों के साथ ज़हरा की मजलिस ज़रूर करवाएं, अपने ही बच्चों को औलाद को बिठाकर बताएं ज़हरा पे जुल्म कितना हो। अजरुकुम, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हम बहुत सारे मसाइब ज़हरा के मेंबर से बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप बच्चों को बताएं किसने ज़हरा पे कौन सा जुल्म किया, और फिर घर में जो तबर्रुक हो वो खिलाएं। घर में जो तबर्रुक, घर में जो खाना पका हो उसको भी ज़हरा के तबर्रुक का नाम दे के खिलाएं। क़यामत के दिन ज़हरा उसकी भी शिफाअत करेगी जिसने बनामे फातिमा पानी पिलाया हो, जिसने बनामे फातिमा खाना खिलाया हो, जिसने बनामे फातिमा किसी मोमिन की मुश्किल कुशाई की हो। क़यामत के दिन ज़हरा उसकी भी शिफाअत करेगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैं अपनी माओ बहनों के लिए भी एक पैगाम दे के आगे बढ़ जाऊं। जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया था, बीबी औरत के लिए बेहतरीन शय क्या है? तो जनाबे ज़हरा ने कहा था, औरत के लिए बेहतरीन शय ये है कि वो किसी नामहरम को ना देखे और कोई नामहरम उसे ना देखे। और फिर ज़हरा ने मिसाल कायम की, रसूलुल्लाह ने ज़हरा का दरवाज़ा खटखटाया, ज़हरा पूछती है कौन है? कहा ज़हरा तेरा बाबा है। कहा बाबा आपको इजाजत की कोई जरूरत नहीं। कहा ज़हरा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा एक सहाबी है। कहा बाबा फिर रुक जाइए, मुझे पर्दा कर लेने दीजिए, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज़हरा से रसूल कहते बेटी ये नाबीना है, इसे कुछ नजर नहीं आता। ज़हरा फरमाती है बाबा ये नाबीना है, मैं नाबीना नहीं हूँ, मुझे पर्दा करने दें। अज़ादारो यही बात तो हमें क़यामत तक रुलाएगी। जो ज़हरा नाबीना सहाबी से भी पर्दा करती थी, 35 बदमाश बगैर पर्दा कराए ज़हरा के घर में दाखिल हुए। उस वक्त ज़हरा के सर पे चादर नहीं। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह।
आज़ादारों, ज़हरा के मसाइब हैं, बाबा से बुलंद गिरिया करें। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जब भी किसी इमाम पे कोई मुसीबत आती थी तो इमाम गिरिया करते हुए बावाज़े बुलंद रो के कहते थे, या ज़हरा अजरुकुम अल्लाह, या ज़हरा। आप भी या ज़हरा कह के बयान करें। अच्छा किया अंधेरा कर दिया आज़ादारों, इसलिए कि मदीने में यही वक्त है जब ज़हरा का जनाजा उठा। कहा था, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना। अजरुकुम अल्लाह। और आज़ादारों, इसलिए भी ज़हरा के मसाइब में अंधेरा कर देना चाहिए कि ज़हरा ने कहा था, बाबा सुब्बत अलैया मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। बाबा तेरे बाद ज़हरा पे इतनी मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। और आज़ादारों, इसलिए भी अंधेरा कर देना चाहिए ताकि मोमिनों को पता चले जन्नतुल बकी का, जन्नतुल बकी जहां ज़हरा दफन है, आबाद है सारा मदीना, वीरान है कब्र ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह। यही हक है रोने का आज़ादारों, यही हक है रोने का। मैंने सैयदा के नामों पे पूरी तकरीर की है, जुमला सुनेंगे आज़ादार, रोने के लिए काफी। इसी छठे इमाम के पास इमाम का एक सहाबी आया जिसका नाम सुकूनी है। सुकूनी आके इमाम से कहता है, मौला अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। कहा, अल्लाह ने तुझे नेमत अता फरमाई है, तू परेशान क्यों है? इस बेटी का रिज़्क़ खुदा पर है, इस बेटी का बोझ जमीन उठाएगी, ये अपनी जिंदगी जिएगी, तू परेशान ना हो। तू बस इतना बता कि तूने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है। ये सुकूनी कहता है, मौला मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा है। और रोने वालों, 3 जमादी उसानी रोजे शहादत ज़हरा, इमाम ने फातिमा नाम सुना, चीखे मार कर रोया। कहा, सुकूनी तूने नाम बहुत अच्छा रखा, लेकिन अपने इमाम की एक वसीयत याद रखना, कभी इस बेटी को तमाचा ना मारना। मातम मातम करो, शबे मातम है, शबे गिरिया। अजरुकुम अल्लाह। कभी इसे तमाचा ना मारना। खुदा जाने इमाम को कौन सा वक्त याद आया। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का लम्हा कौन सा होता है? या ज़हरा कह के रोना आज़ादारों। मौला फरमाते हैं, मर्द के लिए मुसीबत का लम्हा ये होता है कि उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए। आज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछ लिया, मौला जब भी ये गली आती है आप रास्ता बदल लेते हैं। कहा, इस गली में उस मलऊन का घर है कि जिसने घर में घुसकर मेरे सामने मेरी मां को दबाजा। जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना ले। आज शाम गरीबा से कम मसाइब की रात नहीं। आज़ादारों, आवाजें बुलंद रखें, मदीने तक आवाजें जानी चाहिए, पता चले सादात का नुकसान हुआ है। अब मुझे इजाजत दे जी, मैं मुसीबत के जुमले पढ़ूं, बर्दाश्त कर लेना आज़ादारों। उलमा लिखते हैं कि 36 बदमाश ज़हरा के दरवाजे पर आए, कोई भी खाली हाथ नहीं था। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में ताजियाना था, किसी के हाथ में तलवार थी। एक मलून कहते हैं, ज़हरा अली को बाहर भेज। कहा, अली जब कुरान में मसरूफ है। कहा, अली बाहर ना आए तो दरवाजे को आग लगा देंगे। आग का नाम आया, तड़प के ज़हरा कहती है, इस घर में तुम्हारे नबी की बेटी रहती है। वो कहते हैं रहा करें। कहा, नबी के नवासे रहते हैं। कहते हैं रहा करें। जो देख सकते हो एक लम्हे के लिए देखना। आज़ादारों, ज़हरा दरवाजे के पीछे थी, उसके पीछे पत्थरों की दीवार थी। इन्होंने लकड़ियां जमा की, दरवाजे को आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया था। एक जालिम ने आगे बढ़ के जलते हुए
दरवाजे को टांग मारी, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे गिरा, मुंह के बल ज़हरा जमीन में आई, तड़प के कहती है बाबा। मातम मातम आज़ादार अजरुकुम अल्लाह। आप बर्दाश्त कर लोगे जी? मैं सादात से माफी मांग के ये जुमला कहता हूँ, सादात की मुसीबत पे पर्दा नहीं डालता आज़ादारों। ज़हरा जलते हुए दरवाजे के नीचे आई, ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू किया। आज़ादारों अकेला दरवाजा नहीं गिरा, अल्लामा मिलानी कहते उसमें एक लोहे की कील थी जो आग से सुर्ख हो गई थी, वो मेख सैयदा के सीने में। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा। मैं एक और मुसीबत पढ़ता हूँ, ये मुसीबत लिखने वाले अहले सुन्नत हैं, हमारे उलमा ने भी लिखा, बिलखुसूस बिहार में अल्लामा मैसी ने लिखा कि एक मदीने के जालिम ने शाम के जालिम को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि हमने फातिमा के साथ क्या किया। उसमें वो लिखता है कि जब हम ज़हरा के घर में दाखिल हुए, ज़हरा जलते हुए दरवाजे के नीचे थी। कहते एक लम्हे के लिए मुझे रहम आया, लेकिन फिर अली का बोझ मुझ पर भारी हो गया। मैं पलटा, दरवाजे के ऊपर अपना पाँव रखा, ज़हरा चीखी, कहता मैंने अपने पाँव की ठोकरें ज़हरा के पहलू में मारी। ज़हरा तड़प के कहती है फिजा मेरा मौसे। मातम करो आज़ादारों। मैं रोक देता लेकिन ताबूत के मसाइब जरूर पढ़ूंगा। अब ये मोमिन बेहोश हो रहे, कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, मुझे चंद जुमले और पढ़ने दे आज़ादारों। ज़हरा जख्मी हुई, मोहसिन शहीद हुआ, मुसलमान बगैर पर्दा कराए फातिमा के घर में दाखिल हुए। मेरी तरफ देखे जो देख सकते हो। एक मर्तबा ज़हरा को गश से अफाका हुआ, अपनी बेटी ज़ैनब से पूछती है बेटी अली कहाँ है। कहा बाप अम्मा अली के गले में रस्सी डाल के खींचते हुए दरबार ले जा रहे। अज़ादारों मुहाफिज़ाए विलायत ज़हरा अपने पहलू का दर्द भूल गई, अपने बाबा का अमामा मातम करो सर पे रखा, आबादोश में रखी, ज़हरा चली, देखा अली के गले में रस्सी है। अली ने अपनी कमर में एक कपड़ा डाला हुआ था, ज़हरा ने अपना दाया हाथ उस कपड़े में डाला, पुकार के कहती है खुल्लू अबल हसन, जल्दी करो अली को छोड़ दो, वइल्ला लअंशुरन्ना शारी, वरना मैं सर के बाल खोलूंगी, बद्दुआ करूंगी। बालों का खोलना। ज़हरा ने ये जुमला कहा, एक मलऊन अपने गुलाम उन्फ से कहता है ज़हरा का हाथ छुड़ा। अज़ादारों इस मलऊन ने तलवार निकाली, तलवार का दस्ता ज़हरा के हाथ में मारा, हाथ छूटा नहीं, हाथ टूट गया। तड़प के कहती है या अली तुम्हें अल्लाह के हवाले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वाला मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। आखिरी चंद जुमले पढ़ता हूँ आज़ादारों। ज़हरा बिस्तर पे दराज हो गई, जख्मी ज़हरा अब बिस्तर से उठ ना पाई। अल्लामा वहीद खुरासानी लिखते हैं या कल ख्याल, जब बिस्तर पे लेटती थी ऐसे महसूस होता था कि जैसे साया लेटा हुआ है। फरमाती है बाबा सुब्बत अलैया मुसाइबुन,
لو انہا سبت للیا میں سرنا لیا لیا. بابا تیری زہرا پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. عزادارو آج 3 جمادی الثانی، آج کے دن زہرا بڑی خوش تھی، اس لیے کہ خواب میں بابا آئے تھے اور کہا فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، تم میرے ساتھ ملحق ہونے والی ہے. زہرا نے حسنین کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور کہا جاؤ بچوں روضہ رسول پر جا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرو. علی گھر میں آئے، کہا یا علی میرے پاس بیٹھیے. علی بیٹھے، کہا یا علی میری چند وصیتیں. کہا بولو زہرا. فرماتی ہے اے علی اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. کہا اے فاطمہ تو اور کوتاہی اس بات کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. کہا یا علی حنتنی باللیل غسلنی باللیل حنتنی باللیل وصلی علیہ باللیل. یا علی مجھے خود غسل دیجئے گا، یا علی مجھے خود کفن پہنائیے گا، مجھے خود حنوط کیجئے گا، میرا جنازہ بھی خود پڑھیے گا اور یہ سارے کام رات کو کیجئے گا. اور اے علی میری وصیت یہ ہے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے میرا حق چھینا، انہیں میرے جنازے کی اطلاع نہ دیجئے گا. میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میری قبر پہ آتے رہیے گا. وصیتیں تمام ہوئی. علی مسجد میں آئے، فاطمہ زہرا حجرے میں گئی. اسما سے کہا آج کے دن 3 جمادی الثانی، کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز تسبیح آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا میں نہیں رہی. عزادارو حسنین قبر رسول پر آئے، ننے ننے عمامے اتارے، قبر رسول پر رکھے. کہا نانا ماں بیمار ہے. حسین فرماتے نانا ماں زخمی ہے. چند لمحوں کے لیے غش آیا، خواب میں رسول آئے، کہا شہزادو گھر جاؤ ماں دنیا میں نہیں رہی. حسنین آئے، حجرے میں گئے، زہرا دنیا میں نہیں تھی. دونوں شہزادے مسجد نبوی کی طرف دوڑے. علی مسجد نبوی میں کھڑے تھے. جب شہزادوں نے بتایا، روایت کہتی ہے شیر خدا علی منہ کے بل مسجد میں گرے. کہا زہرا میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی گھر میں آئے. وصیت آخری جملے عزادارو ماتم کر کے جملہ سننا. وصیت زہرا کے مطابق رات کی تاریکی میں عزادارو فاطمہ کا جنازہ گھر میں تھا. جو محسوس کر سکتے ہو محسوس کرنا. میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. گھر میں ماں کا جنازہ ہو اور رونے پر پابندی ہو، نہ بیٹوں کو رونے دیا جائے نہ بیٹیوں کو رونے دیا جائے. ان بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے. ماں کی شہادت ہوئی. علی نے ساری اولاد کو کہا، حسن حسین جناب زینب و کلثوم سے کہا بچوں اونچی آواز سے نہ رونا، کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہو جائے، کہیں مدینے والوں کو زہرا کی شہادت کی خبر نہ ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھروں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں، جب ماں کا جنازہ نکلتا ہے اولاد کی کیا حالت ہوتی ہے. میں نے روایت پڑھی ہے دونوں بیٹیاں اپنی ابا اپنے منہ پہ رکھتی تھی کہیں رونے کی آواز باہر نہ جائے. شہزادے اپنی آستینیں اپنی منہ پہ رکھتے تھے کہیں رونے کی آواز باہر نہ جائے. سسک سسک کے اولاد رو رہی تھی. جب علی نے زہرا کو غسل دینے کا ارادہ کیا، اب ماتم کر کے جملہ سننا، وہ علی جو اولاد کو رونے سے روک رہا تھا ایک مرتبہ علی چیخے مار کر روئے. اسما کہتی ہے مولا کیا ہوا؟ کہا اسما مجھے زہرا نے نہیں بتایا، اس کا چہرہ زخمی ہے، اس کا پہلو زخمی ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہے. عزادارو جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں دفن ہوا. اے علی آپ اول مظلوم ہیں. ماتم زہرا
ماتمداری کے لیے آپ صفحے بند